کہ چلیں گے انشاءاللہ اور اس کا جواب دیں گے. تو قبلہ میں وہیں سے آپ سے دوبارہ سوال کرتا ہوں. ہمارے یوتھس اور ہمارے بلکہ یوتھس کیا میں نے پچھلی بار صرف یوتھس کہا تھا نا, اس بار میں آپ سے کہہ رہا ہوں کچھ ایسے ایجڈ لوگ جو ابو 30-35 ہیں, وہ لوگوں کا بھی یہی سوال ہے کہ میں شادی کیوں کروں. یعنی ایک تو میں نے آپ سے صرف یوتھ کہا تھا نا, اب میں کہہ رہا ہوں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس ایج میں آنے کے بعد بھی وہی سوال کر رہے ہیں جو اب تک شادی جنہوں نے نہیں کی ہے. تو آگا اگر اس پہ کچھ روشنی ڈال سکیں پلیز. جزاک اللہ. دیکھیے شادی انسان کیوں کرے, تو سب سے پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ شریعت نے شادی کو واجب قرار ہی نہیں دیا, مت کریں. بالکل صحیح. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس عمل کو خدا نے عزت دی ہی ہے اس پرسپیکٹو میں. باقی اب نماز اور روزوں پہ نہ لے جائیں اس کو. صحیح. عزت دی ہی ہے واجب نہ کر کے. یعنی اگر واجب کر دی ہوتی تو پھر یہ سوال ہی نہیں تھا. بالکل صحیح. تو کرنا ہی تھا, کرنا ہی تھا. بالکل تو پھر اگر آپ شادی کرتے تو نہ کسی اپریسیشن کے حقدار قرار پاتے, کیا بات. بلکہ نہ کرتے تو آپ کو جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ یار ڈنڈے ماریں گے, عذاب دیں گے, ایسا کریں گے, ویسا کریں گے, جو ہے سارے واجبات میں. تو پروردگار کہہ رہے ہیں واجب نہیں ہے. اور پھر جب واجب نہیں ہے تو اب ہم بتا رہے ہیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہماری نظروں میں. صحیح. کہ ہم تم کو مکمل طور پر اختیار دینے کے بعد ہم تم کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں, سجیسٹ کرتے ہیں, انسسٹ کرتے ہیں, ایمفیسائز کرتے ہیں کہ بھائی کر لو. آج چونکہ میرے ذہن میں بات آئی جو تھی آپ سے ڈسکس نہیں ہوا, ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت سے بھی منسوب ہے آج کی تاریخ. میں چھٹے امام کی ایک حدیث سے آغاز کر رہا ہوں. بسم اللہ. اللہ کے جناب چھٹے امام سرکار جو فرماتے ہیں ما بنیا فی الاسلام بنیتن, اسلام میں کوئی بنیاد تشکیل خانوادہ سے زیادہ اچھی رکھی نہیں گئی. اچھا ٹھیک ہے. یعنی اب یوں سمجھیں کہ معصوم فرما رہے ہیں کہ جتنی بھی دنیا میں سوسائٹیز ہیں, ہیومن سوسائٹیز, میں اس وقت ریلیجیس سوسائٹیز کی بات نہیں کر رہا. اوکے. جتنی بھی ہیومن سوسائٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں, ہر سوسائٹی کا اپنا ایک ویلیو سسٹم ہوتا ہے. صحیح صحیح. کہ جن ویلیوز پر وہ سوسائٹی قائم ہوتی ہے. صحیح. معصوم کی نگاہوں میں, چھٹے امام سرکاری کی نگاہوں میں فرماتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ خوبصورت ویلیو جو اسلام نے جس کو انفیسائز کیا ہے وہ ہے تشکیل خانوادہ. شادی کرو, گھر بناؤ. ٹھیک ہے. یعنی آپ اس کو تھوڑا سا بڑے اسپیکٹرم میں دیکھیں تو آپ کو وہ مذاہب بھی نظر آئیں گے, بلکہ شاید ادیان آسمانی میں سے نظر آئیں گے. اچھا. بلکہ اس کو بہرحال کچھ انداز سے توڑا مروڑا بھی گیا, میں اس وقت اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا. کرسچینٹی کے اندر جو فادر کا کانسیپٹ ہے, ننس کا کانسیپٹ ہے کہ یعنی اگر آپ روحانیت کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, اگر آپ معنویت کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, آپ اللہ سے قریب ہونا چاہ رہے ہیں, تو اگر آپ مرد ہیں تو عورت سے دور ہو جائیں, عورت ہیں تو مرد سے دور ہو جائیں. بالکل ٹھیک ہے. بالکل صحیح. اور میں بھی انہوں نے اس کو لیا ہو اس بات سے کہ جناب مریم کو پروردگار نے بغیر ازدواج کی, وہ ساری باتیں جو ٹھیک ہے, روحانیت کا تصور. بالکل صحیح. تو ممکن ہے کچھ ادیان الہی کے اندر یا ادیان آسمانی کے اندر جناب علی روحانیت کا کانسیپٹ ہو. امام فرماتے ہیں نہیں, اسلام کے اندر اس سے زیادہ خوبصورت بنیاد نہیں رکھی گئی. صحیح. تو میں آپ کو سمپل سادہ سی بات بتاؤں کہ کہانی کیا ہے. راز یہ جناب علی کہ مینوفیکچرر بتائے گا کہ میرا پروڈکٹ کیا ہے. ایگزیکٹلی. اصل بات یہ ہے, یعنی انسان, میں اور آپ 100 سال 150 سال کتنے سال ہم جئیں گے؟ عام طور پر 50 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال انسان کا بہرحال ایک ایڈ ہے. بڑے بڑے اسکالرز ہیں جنہوں نے ان ٹاپکس پر ریسرچ کیے, ڈسکشنز کیے. کیا آج تک کسی نے یونانیمس جو ہے ڈیسیشن دیا ہے کہ یار شادی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں. علمی اختلاف ہمیشہ چلتا رہے گا. بالکل صحیح. اور آپ مزید 1000 سال گزاریں, کبھی بھی آپ اکثریت کی بات تو کر سکتے ہیں کہ اکثر نے یہ کہا, اکثر نے وہ کہا, لیکن کبھی بھی انسانیت 8 ارب انسان ایک نتیجے میں نہیں پہنچیں گے. آپ پریکٹیکلی آ جائیں, 8 ارب انسان میں سے کتنے لوگ شادی نہیں کرتے؟ یو ول فائنڈ مور دین 60 70 80% کے نہیں یار, مطلب نظام کرنا ہے. یہ وہ نظام ہے جس میں چلتا ہی اس بات پر ہے کہ آپ اپنا جیسا ریپروڈیوس کرتے ہیں. اچھا, صرف انسان اور مرد اور عورت کے اندر نہیں, کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہے, کون سا جانور ہے جو ریپروڈکٹ نہیں کر رہا؟ ہر جانور کر رہا. سسٹم کے اندر پروردگار نے ڈالا ہے. یعنی جس کو آج کل کی پروردگار نے جو ہمارا کوڈ لکھا ہے, ہمارا جو الگوریتم لکھا ہے, آپ جناب علی آپ 1 منٹ کے لیے کائنات کے ہر مذہب سے الگ ہو جائیں. اب یہ اس طرح کا تجربہ مجھے نہیں پتا کہ کوئی کرے گا کہ نہیں کرے گا, ہونا تو نہیں چاہیے, لیکن اگر کوئی کرے کہ میں مثال کے طور پر ایک لڑکا اٹھائے اور اس کو مطلب جو ہے وہ پوری دنیا سے کاٹ دیں,
ایسی جگہ رکھیں جہاں اس نے پیدائش سے لے کر آخر تک کسی انسان کو دیکھا ہی نہیں، اس کو بس کہیں سے کھانا نہ پہنچاتے رہے، وہ کرتا رہے. وہ زبان بولنا بھی کیسے سیکھے گا خدا بہتر جانتا ہے، جو پتھر کے دور کا انسان ہو. وہ کیا کرے گا کیا کرے گا کیا کرے گا سب کچھ. اور ایک لڑکی کو رکھ دیں اس کے ساتھ مثلا، بالکل صحیح. جو فرض کر لیں کہ اچھا اب یہ بڑے ہوتے جائیں گے ہوتے جائیں گے ہوتے جائیں گے ہوتے جائیں گے، ان کو کچھ کسی نے نہیں بتایا، نہ اسکول کالج کچھ نہیں دیکھا. یہ ایک وقت آئے گا خود بخود نظام انسانی کے تحت وہ ایک دوسرے کے ساتھ جناب علی جو ہے وہ ریپروڈکشن کے عمل سے گزریں گے. یہ اتنا نیچرل ہے، اس کے لیے خدا نے فطری عمل رکھا ہے، اتنا فطری عمل ہے، اس کے لیے نہ کسی استاد کی ضرورت ہے، نہ کسی مذہب کی ضرورت ہے، نہ کسی کلچر کی ضرورت ہے. یعنی جس طرح ایک جانور کہیں کچھ بھی نہ ہو، آپ اس کو رکھ دیں، دو پرندوں کو، دو جانوروں کو ڈفرینٹ، کیا بات ہے. تو وہ ایک ایج پر آنے کے بعد، یعنی آج جو مطلب اینیمل پلانٹس پر جو ریسرچ آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ وہ آپ سسٹم کو ڈسٹرب تھوڑی کرتے ہیں، آپ ڈسکور کرتے ہیں. بالکل صحیح. آپ کہتے ہیں فلاں جانور اس ایج پہ آتے ہیں، وہ یعنی اس سے پہلے وہ نہیں کرتے کچھ بھی. اس پر آنے کے بعد وہ جو ہے وہ اپنی تولید نسل کے عمل کو شروع کر دیتے. کیا بات. یہ اتنا نیچرل ہے، اتنا نیچرل ہے. اب پروردگار کہتے ہیں کہ یار نیچرل چیز ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جناب علی آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کی نیڈ ہے، پروردگار آ کر کہے کہ یار ذیشان صاحب کھانا کھائیں گے آپ کو ثواب دوں گا. بھائی اگر آپ ثواب نہ دیتے تب بھی مجھے کھانا تھا. بالکل صحیح ہے. اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار تمہاری نیڈ ہے، لیکن ہم تمہیں ثواب بھی دیں گے. سبحان اللہ. اور نہ فقط ثواب دیں گے، آپ ثواب کا لیول دیکھیں. معصوم فرماتے ہیں آپ جب اس ازدواج کی منزل سے گزرتے ہیں نا تو آپ کی 2 رکعت پڑھی ہوئی نماز 70 کے برابر. سبحان اللہ. بھائی اس میں مطلب یعنی ایک تو وہ سوال ہے کہ وائی میری، صحیح. اور فرض کر لیں ایسے سوالات آئے جیسے مجھے آپ ہم نے ڈسکس کیا کہ بھائی وائی شوڈ آئی میری. جواب یہ کہ اس لیے میری بھائی کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہاری 2 رکعت کو 70 رکعت نہیں بنا سکتی، صرف ایک طاقت بنا سکتی ہے. تم بینک بیلنس بڑھا سکتے ہو، اپنا اسٹیٹس بڑھا سکتے ہو. تو اگر فرض کرو تمہیں کسی وجہ سے شادی نہیں کرنی ہے تب بھی تم اس لیے کرو کہ خدا رسول کو پسند ہے، سسٹم میں ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم جناب علی جو ہے وہ ماں بنیا فی الاسلام بنیاتن، اسلام کے اندر کوئی بنیاد رکھی نہیں گئی سے اچھی. سر معذرت میں آپ کی بات کروں گا، بہت معذرت، مگر مجھے ایک بات بتائیں. ایک بات آپ نے ابھی کہی، دوسرے ادیان، دوسرے دین، دوسرے مذہب میں وہ کہتے ہیں خدا سے اگر قریب ہونا ہے تو لڑکا لڑکی سے دور ہو جائے، لڑکی لڑکے سے دور ہو جائے اور اپنے آپ کو خدا کے قریب لے جائے. سر میں دوسرے ادیان کی ابھی بات نہ کروں اور میں ہمارے ہی دین کی بات کروں، دین اسلام میں تو ایک کانسیپٹ ہے جو ہم سنتے ہیں عام طور پہ تقوی کا. اگر تقوی اختیار کرنا ہے نا آپ کا خالصتاً، آپ کی نیت دیکھیں سننے میں بہت اچھا لگ رہا ہے، اس لیے میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ یہ اکثر ہو سکتا ہے کہ ہمارے یوتھس کے ذہن میں بھی یہ سوال ہو. تقوی اختیار کرنا ہے تو خدا کے لیے پھر چلنا ہے، اس میں روحانیت چاہے ہم نہ لائیں کیونکہ ایک جگہ ہم نے سن لیا کہ روحانیت ہمارے دین میں نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں اگر تو پھر مجھے اس چیز کی ضرورت کیا ہے؟ وائی میری؟ اگین میرا سوال یہی آئے گا، مگر اب ایک دوسرے انداز سے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں جو ایک سوال ہمارے یوتھ کے ذہن میں ہوتا ہے، اور لفظ ہوتا ہے تقوی. یہاں میری نیت خدا نہ خواستہ خدا کو چیلنج کرنا نہیں ہے، خدا کی محبت میں کہہ رہا ہوں کہ میں خدا سے قریب ہونا چاہ رہا ہوں. تو اب وائی میری؟ سوال یہ. جواب یہ کہ آپ متقی بننا چاہتے ہیں. جی. امام المتقین سے زیادہ تو نہیں بن سکتے. سبحان اللہ. امپاسبل ہے. ختم ہو گئی بات. تو اگر امام المتقین نے جو ہے وہ شادی کو ڈینائی کیا ہوتا، دور گئے ہوتے، آپ امیر کائنات کی زندگی میں دیکھیں 1 سے زیادہ شادیاں آپ کو ملیں گی. بالکل ٹھیک ہے. اولاد کی بات دیکھیں، آپ کو جملہ بار بار سنتے ہیں جناب زینب 18 بھائیوں کی بہن. 18 بھائی کہاں سے ہے؟ کیا بات ہے. واہ. امام حسین تو 2 بھائی ہیں. جناب ام البنین کی 4 بیٹے ہیں. مزید ازواج ہیں مولا کائنات کی. تو جب اتنی اولاد، اتنا بڑا گھرانہ، اتنی ساری بیویاں مولا کائنات کو امام المتقین بننے سے نہیں روک سکتی ہیں. سبحان اللہ. آپ شادی صحیح کریں، آپ کی عورت آپ کے تقویٰ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی. نہیں، آپ صحیح عورت سے شادی کریں، آپ صحیح مرد سے شادی کریں. وہ صحیح مرد، وہ صحیح عورت تقویٰ کے راستے میں آپ کو بوسٹر لگا دے گا. واہ. اگر ایک اچھا ہم سفر ملا دیندار تو وہ بوسٹر لگا دے گا. بالکل صحیح. آگا اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ میں خدا سے قریب جانا چاہتا ہوں تو مجھے طریقہ کار وہی لینا ہے جو محمد علیہ السلام نے، پروردگار نے جو ان کے تھرو ہمیں بتایا. یعنی مجھے جو چیز اچھی لگ رہی ہے وہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوگی. تو آگا ہم اس کے آگے بڑھتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ سوال